آج ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جھلک رہی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے نا، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام تو کر لیں، محبوب کو راحت تو پہنچائیں۔ اب محبوب ہمارے کون ہیں؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی آنکھوں کی راحت کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بزم نبوت سجی ہے، بزم نبوت صدیق، عمر، عثمان و علی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا، یہ ساری بزم سجی ہے۔ آقا بھی تشریف فرما ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہیں، حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرما ہیں، حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما ہیں، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف فرما ہیں، اور اسی مجلس کے اندر حضرت جبرائیل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور صرف حضرت جبرائیل امین تشریف نہیں لاتے، بلکہ حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر اس مجلس کے اندر آتے ہیں، اور مجلس کی گفتگو کا خاصہ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اپنے ان یاروں کو قریب کیا، او میرے یاروں میرے قریب ہو جاؤ، آج میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند کروائی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ ایک خوشبو مجھے پسند ہے، دوسرا عورت جو نکاح کی صورت کے اندر آئے یعنی کہ بیوی، اور تیسری کہ اللہ رب العزت نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری آنکھوں کو راحت نصیب ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، تو پھر میرے امتیوں جہاں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہاں نماز بھی قائم کرنا، نماز بھی پڑھنا۔ جب تم نماز قائم کرو گے، تم لاہور کی کسی بھی جگہ پر نماز پڑھو گے، تم پورے روئے زمین پر کہیں بھی نماز پڑھو گے، رب تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا کہ آپ کے امتی نے نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم میری محبت کا دعویٰ کرنا بازاروں کو سجا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب تم میری محبت کا دعویٰ کرنا گلیوں کو سجا دینا، جب تم میری محبت کا دعویٰ کرنا اپنے معصوم بچوں کو کشکول ہاتھ میں دے کر بازاروں کے اندر بھیج دینا کہ جاؤ یوم ولادت کے چندے مانگو۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو تو پھر میری آنکھوں کو راحت پہنچاؤ، اور میری آنکھوں کی راحت نماز ہے۔ نماز نہ پڑھی ساری زندگی بازاروں کو سجایا، نماز نہ پڑھی ساری زندگی نعرے لگائے، نماز نہ پڑھی اپنی گلیوں کو سجایا، نماز نہ پڑھی جھنڈے اپنے گھاڑیوں کے اوپر لگا لیے۔ یاد رکھے کہ ہم نے محبوب کے ساتھ وفا نہ کی ہے، پھر ہم نے محبوب کے ساتھ وفا نہیں کی، ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اگر ہم محبوب سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھ کر دکھانا ہوگا، اور پھر نماز کیسی پڑھنی ہے؟ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ حضرات کی خدمت اقدس میں نماز ہی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ کیوں؟
نماز وہ بنیادی رکن ہے کہ جس کے ثمرات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نماز دنیا کے اندر بمقام رؤیت باری تعالی ہے۔ نماز دنیا کے اندر بمقام رؤیت باری تعالی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جس نے نماز ایسے پڑھی، جس نے دنیا کے اندر نماز ایسے پڑھی کہ وہ نماز وساوس سے پاک تھی، خیالات سے پاک تھی، ایسی نماز کہ جس کے اندر وساوس نہیں تھے، ایسی نماز جس کے اندر خیالات نہیں تھے، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے بغیر پردوں کے اپنا دیدار کروائے گا، بغیر پردوں کے اپنا دیدار کروائے گا۔ اور جن نمازوں کے اندر وساوس ہوئے، جن نمازوں کے اندر خیالات ہوئے، رب تعالیٰ دیدار انہیں بھی کروائے گا، لیکن انہیں جو دیدار کروائے گا وہ پردوں کے درمیان کروائے گا۔ اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم اسے بغیر پردوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا پردے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے نا کہ رب کا دیدار مجھے ملے، اس حال کے اندر کہ رب مجھے کہے کہ آ میرے بندے، دنیا کا حسن تو دیکھتا رہا، آج حسن بنانے والا دیکھ لے۔ دنیا کی خوبصورتی دیکھتا رہا، آج خوبصورتی کو بنانے والا جو تھا اسے دیکھ لے۔ دنیا کے حسین مناظر دیکھتا رہا، ان مناظر کے وجود بخشنے والا جو ہے آج اسے دیکھ لے۔ کون دیکھے گا؟ وہی دیکھے گا کہ جس کی نمازیں وساوس سے پاک ہوں گی، خیالات سے پاک ہوں گی۔ اور آج ہم جدھر دیکھیں، تمام کے تمام انسان اور بالخصوص مسلمان پریشانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یوں سمجھیے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا پریشانیوں کی اماجگاہ بن گئی ہے۔ آج نماز پڑھیں، نماز کے اندر بھی ایک شخص گھر کے مسائل کی گتھیاں الجھا رہا ہوتا ہے، وہ نماز کی نیت مانتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اسے گھر کے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج گھر کے اندر فلاں کام، آج گھر کا یہ فلاں نظام، آج برادری کا فلاں نظام، آج گھر کے اندر راشن نہیں، آج گھر کے اندر یہ مسائل، آج گھر کے اندر یہ مسائل۔ اور جسے گھر کے مسائل یاد نہیں آتے، اسے ایسے ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ان خیالات کا اظہار ہم عام طور پر کسی مجلس کے اندر نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نماز ویسی نماز نہیں ہے کہ جس نماز کے بارے میں آقا نے فرمایا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث جبرائیل ہے، بڑی لمبی حدیث ہے جس کا ایک جملہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراہ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے اللہ کے بندے، جب تو نماز پڑھے نا تو ایسے نماز پڑھنا گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی نماز پڑھنا گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت نہیں بنتی، کم سے کم اتنا تو ہو کہ جب تم نماز پڑھو
تو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو ہی کیفیتیں ہیں، ایک یہ کہ نماز کے اندر میں رب کو دیکھوں، اور اگر یہ کیفیت، اس لیے تو کہا گیا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ معراج محض دکانوں پر بینر لگا دینے سے نہیں ملتی، یہ معراج محض ذکر کر دینے سے نہیں ملتی۔ اس معراج کو پانے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو آقا نے بتایا ہے اور جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، کہ ہماری وہ کیفیت ہو کہ ہم نماز کے اندر رب کو دیکھیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہو اور کیفیت ہماری یہ ہو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور آج کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں کے بارے میں رب کا وعدہ ہے کہ تم نماز پڑھو، میں تمہارے دنیا کے مسائل حل کروں گا، میں تمہاری معاش کی تنگی دور کروں گا، میں تمہارے رزق میں برکتیں عطا کروں گا، تم نماز پڑھو، جو سوال تم مجھ سے کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج ہماری نمازیں ہیں، نمازیں تو وہ تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھتے تو یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح ایک سوکھی لکڑی گاڑ دی گئی ہے، ایک لکڑی گاڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، عام حالات کے اندر تیر لگتا، لوگ انتظار کرتے کہ علی نماز کے اندر کھڑے ہوں تو ہم ان کا تیر نکالیں گے، کیونکہ نماز کے اندر جب مشغول ہوتے تھے تو پھر انہیں دنیا کی پرواہ نہ رہتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عجیب جملہ لکھا، کاش ہماری زندگی کی ایک نماز ایسی ہو جاتی، ایک نماز ایسی ہو جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نماز کے لیے تشریف لاتے، نماز کے لیے تشریف لاتے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور رب سے گفتگو کرتے، اے میرے مولا، تو نے خود کہا ہے نا کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بروں سے درگزر کریں، اچھے بروں سے درگزر کریں۔ اللہ یہ تیرے حبیب اور میرے نانا کی تعلیمات ہیں کہ اچھے لوگ بروں سے درگزر کریں۔ اللہ تو اچھا ہے، ہم برے ہیں تو ہم سے درگزر کر دینا۔ کوئی ایک نماز ہماری ایسی ہو جاتی۔ ہماری نمازیں تو وہ ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے نماز سیکھی نہیں، ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کا ہر ہنر سیکھ لیا، ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، پر نماز نہ سیکھی۔ کیوں نہ سیکھی؟ ہمیں وہ ماحول نصیب نہ ہوا، ہمیں جھنڈوں کے پیچھے لگا دیا گیا، ہمیں نعروں کے پیچھے لگا دیا گیا، ہمیں فرقہ واریت کے پیچھے لگا دیا گیا، ہمیں جماعتوں کے پیچھے لگا دیا گیا، پر ہمیں نماز کا ماحول قائم کرنے کی کبھی ترغیب نہ ملی۔ یہی تلخ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نماز ویسی پڑھو جس طرح آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، نماز سیکھ کر پڑھو۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
وہ ایمان والے کامیاب ہوئے کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے، جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ دو لفظ بڑے سنائی دیتے ہیں، ہم بھی رب سے مانگتے ہیں اللہ خشوع و خضوع والی نماز دینا، اللہ ہماری زندگی میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ دعا تو مانگتے ہیں لیکن کبھی خشوع و خضوع پیدا کرنے کی ہم نے ہمت نہیں کی۔ ہم میں سے تو اکثر کو خشوع و خضوع کا مطلب ہی نہیں پتا۔ خشوع کہتے کسے ہیں، خضوع کہتے کسے ہیں؟ خضوع کہتے ہیں ظاہری عاجزی کو، ظاہری عاجزی کو، ظاہری انکساری کو۔ خشوع کہتے ہیں باطنی انکساری کو، باطنی عاجزی کو۔ آج ہمارے اندر باطنی عاجزی ہے، آج ہمارے اندر ظاہری عاجزی ہے۔ یہ کب پیدا ہوگی؟ ظاہری عاجزی، باطنی عاجزی کب پیدا ہوگی؟ رب کہتا ہے ایک شخص آیا، نماز پڑھی، اسے نہیں پتا رکوع کیا ہے، نہیں پتا قیام کیا ہے، نہیں پتا قوما کسے کہتے ہیں، نہیں پتا جلسہ کسے کہتے ہیں، نہیں پتا تشہد کسے کہتے ہیں، نہیں پتا قعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں۔ ایسے شخص نے نماز پڑھی، روایات کے اندر آتا ہے کہ کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر یہ نماز اس کے منہ پر دے مار دی جاتی ہے۔ رب کا فرمان ہے مجھے وہ نماز پسند ہے جس کے اندر خشوع ہے، جس کے اندر خضوع ہے۔ نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز صرف حرکات کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، نماز تو زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے، نماز تو انسان کے دونوں جہان سنوار دیتی ہے۔ لیکن آج کیوں نہیں انقلاب برپا ہو رہا؟ آج کیوں نہیں حالات سدھر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم سارے ہی ایک کشتی کے سوار ہیں، ہمارے پاس نماز سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ نماز سیکھیے، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، وامر، حکم دیا، اے میرے حبیب نماز قائم کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا نماز قائم کرو، نماز کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اور آج کسی سے پوچھ لو جی بس نمازیں، بس دل کی نماز ہونی چاہیے، دل کی نماز ہونی چاہیے، دل کی نماز ہونی چاہیے۔ اگر دل کی نماز ہوتی تو ہم سے زیادہ بدر والے جانتے تھے، ہم سے زیادہ احد والے جانتے تھے، ہم سے زیادہ حنین والے جانتے تھے، ہم سے زیادہ مکہ اور مدینہ والے جانتے تھے۔ انہوں نے تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کر کے دکھائی، ہم سے زیادہ وادی کربلا کے اندر شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے حضرت حسین بھی جانتے تھے۔ انہوں نے بھی نماز نہ چھوڑی، نماز پڑھ کر دکھائی۔ یہ جذبہ، یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارے اندر نماز سیکھنے کی جستجو پیدا ہوگی۔ نماز کیا ہے؟ تیرا فرائض پورے کر لو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ تیرا فرائض، بعض علماء نے 14 فرائض لکھے ہیں، بعض علماء نے 15 فرائض لکھے ہیں، لیکن متفقن علیہ 13 فرائض ہیں۔ 13 فرائض پورے کر لو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ پہلا فرض جسے آپ شرط کہتے ہیں، جگہ کا پاک ہونا۔ دوسرا فرض بدن کا پاک ہونا۔ تیسرا فرض لباس کا پاک ہونا۔ چوتھا فرض سطر کا ڈھانپے ہونا۔ پانچواں فرض وقت کا ہونا۔ چھٹا فرض نیت کا ہونا۔ ساتواں فرض قبلہ رخ ہونا۔ یہ وہ 7 ہیں جنہیں شرائط کہا جاتا ہے، اور عام معاشرے کے اندر ان کو نماز سے باہر والے فرائض کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی پورا نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ آپ نے جگہ کا انتخاب کر لیا، جگہ پاک ہے،
لیکن جو اس بدن سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ بدن پاک ہے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ نجاست کی کئی قسمیں ہیں، نجاست خفیفہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، نجاست حکمی ہے، حدث اکبر ہے، حدث اصغر ہے۔ ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں مولوی صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ بھئی یہ نجاست کی قسمیں ہیں، ہمیں ان نجاستوں سے پاک ہونے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو سارا کچھ بتایا، لیکن اسے نہیں بتایا بیٹا جب تیری شادی ہو اور شادی کے بعد تو حالت جنابت میں جائے، تو حالت جنابت میں جانے کے بعد تو نے پاک کیسے ہونا ہے، تیرا جسم پاک کیسے ہوگا، تیری نماز کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی، تیری نماز کیسی ہوگی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر ہی جہاں اور ساری تقریبات کے پروگرام بنتے ہیں وہاں شادی بیاہ کی تقریبات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے محرم اور سفر کو معاذ اللہ منحوس سمجھا، ہم نے کہا محرم کے اندر شادی نہیں، سفر کے اندر شادی نہیں، حالانکہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح محرم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح محرم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نکاح محرم کے اندر، سفر کے اندر۔ پتہ نہیں ہم کس ایمان کے متقاضی، ہم کس ایمان کو چاہتے ہیں، ہم کس ایمان پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے محرم کے اندر نکاح نہ رکھا، ہم نے سفر کے اندر نکاح نہ رکھا، ہم نے کب نکاح رکھا؟ ربیع الاول کے اندر رکھا۔ تیری اپنی سوچ ہے، لیکن اس نکاح رکھتے وقت یاد رکھ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو یہ بھی بتا دینا کہ بیٹا بیٹی شادی کے بعد جب حالت جنابت میں جاؤ گے، حالت جنابت میں جانے کے بعد تم نے پاک کیسے ہونا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دو۔ لیکن ہائے افسوس، ہم اپنی بیٹی کو، ہم اپنے بیٹے کو لاکھوں روپیہ لگا کر میک اپ کے پارلر میں لے گئے، اس کے جسم پر طرح طرح کے لوازمات تھوپ دیے، لیکن اسے نہیں بتایا کہ ان لوازمات کے ہوتے ہوئے تیرا وضو بھی ہوگا یا نہیں۔ موت کا وقت معین ہے، موت کا کسی کو نہیں پتا کس لمحے آ جائے۔ اگر اسی حالت کے اندر حالت جنابت میں گئی، وہ پاک نہ ہوئی، اسی حالت کے اندر اسے موت آ گئی، تو پھر خود فیصلہ کرو کل روز محشر وہ کس حال کے اندر کھڑی ہوگی۔ کیا ہمیں پتا ہے وہ عورت جو اپنے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگاتی ہے، وہ اپنے ہونٹوں کے اوپر لپسٹک لگاتی ہے، کیا اس کے لگانے کے بعد اس کا وضو ہوتا ہے؟ کیا کیا دکھڑا سنائے، پھر ہم کہتے ہیں حالات نہیں سدھر رہے۔ اس کشتی کے سوراخ کرنے والے تو ہمیں، اپنے گھر کو آگ لگانے والے تو ہم لوگ ہیں۔ نکاح کے وقت سارے دوست اکٹھے ہوں گے، تمام کیمرے آئیں گے، تمام موویاں بنیں گی، تمام البم بنیں گے، لیکن اس نکاح پڑھانے والے شخص اگر اس شخص سے یہ پوچھ لے، اس نوجوان سے پوچھ لے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تو مجھے غسل کے فرائض تو سنا دے، آگے سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باتیں یہاں کرنے کی نہیں ہیں۔ اگر وہاں نہیں کرنے کی تو کہاں کرنے کی یہ باتیں ہیں؟ جہاں اپنی اولاد کی شادی کے انتظامات کر رہے ہو، وہاں اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے بھی انتظامات کرو، آخرت سنوارنے کے بھی انتظامات کرو، وگرنہ کل قیامت کے دن جانتے ہو نا، ایک عورت کئی مردوں کا گریبان پکڑے گی، ایک عورت آئے گی
مرد جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گی، بیوی آئے گی شوہر کو پکڑے گی، اللہ خود نماز پڑھتا تھا، خود مسائل سیکھتا تھا، اس نے مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی، خود نماز پڑھتا تھا، مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ میں تو اس کے تابع تھی نا، اس نے مجھے سکھایا نہیں، اللہ آج اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دے۔ عورت بھائی کا گریبان پکڑے گی، عورت بیٹے کا گریبان پکڑے گی، عورت باپ کا گریبان پکڑے گی۔ اے میرے دوستو، آپ میں سے کچھ لوگ بحیثیت شوہر ہیں، کچھ لوگ بحیثیت بھائی ہیں، کچھ لوگ بحیثیت باپ ہیں، کچھ لوگ بحیثیت بیٹے ہیں، اپنی عورتوں سے پوچھو ان مسائل کا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ پھر کہتے جی کہ مسائل پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر واہیات ڈرامے دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، ٹی وی پر بیٹھ کر واہیات اشتہارات دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور مسائل پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج بیٹی یونیورسٹی جا رہی ہے، اسے ایم ایس سی کی ڈگری دلوا دو، اسے دنیا کی بہترین ڈگری دلوا دو، اگر تم نے اسے آخرت کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہ دیا تو تم با وفا باپ نہیں ہو۔ با وفا باپ نہیں ہو، تم نے اولاد کے اندر خیانت کر لی ہے۔ یہ اولادیں میرے اور آپ کے پاس امانت ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی امانت رکھوائے نا، آپ امانت کے اندر خیانت کر دیں، لوگوں کا آپ پر اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ آپ کو مجلس میں نہیں آنے دیں گے، کہیں گے خائن ہے، خائن ہے، خائن ہے۔ اور اللہ نے یہ اولادیں امانت دی ہیں، بہن بھائی امانت، گھر کے تمام افراد امانت، میرے پاس آپ امانت، آپ افسر ہیں ماتحت امانت، آپ دکاندار ہیں ملازم امانت، آپ حیثیت دکاندار ہیں نا، آپ اپنے ملازم سے 12 گھنٹے کام لیتے ہیں، ان 12 گھنٹوں میں سے 5 منٹ نکال کر اپنے ملازمین سے پوچھ تو لیں آج تم نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ یہ بات اللہ کی قسم میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج دکان کا مالک کہتا ہے نماز نہ پڑھو، گاہک ڈسٹرب ہوتا ہے، تم نماز پڑھنے چلے جاتے ہو، کام کون کرے گا؟ بتاؤ، یہ دکانیں سدا ساتھ نہیں رہنی، یہ چیز سدا ساتھ رہنی ہے کہ تم نے اپنے ملازم کو خود کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ بات چلی تھی بدن کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، میں وضو کروں، 4 فرض وضو کے، 3 فرض غسل کے، یہ میرے علم کے اندر ہونا چاہیے، پھر سطر میرا ڈھپا ہوا ہو، وقت کا پتہ ہو، نیت کا پتہ ہو، قبلہ رخ ہوں، پھر 6 ارکان نماز کے اندر کے ہیں، تکبیر تحریمہ کا کہنا، قیام کرنا، مطلقاً قرات کرنا، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور جانتے ہو ہم یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ 5 نمازیں پڑھنے سے رب ہمیں عطا کیا کرتا ہے؟ تو نے فجر کی نماز پڑھی، تو نے فجر کی نماز پڑھی، تو جانتا ہے اس روئے زمین پر سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے پڑھی تھی؟ اللہ نے آدم کو اتارا، آدم علیہ السلام کو اتارا، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، حضرت آدم جنت سے آئے تھے، روئے زمین پہ آئے تھے، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ طلوع صبح ہوئی، صبح صادق ہوئی، رات کا اندھیرا چھٹا، صبح نور پھیلنا شروع ہوا، آپ کا غم چھٹا، آپ کا غم دور ہوا، آپ نے بطور شکر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کو یہ نماز اتنی پسند آئی، حضرت آدم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر اس ادا کو فرض قرار دے دیا۔
زور کی نماز پڑھتے ہو، 4 رکعت فرض ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے، رات کی تاریکی ہے، آپ رب کی تلاش میں ہیں، ستاروں کو دیکھا، تھوڑی دیر بعد ستارے چھوٹے پڑ گئے، چاند نکل آیا، کہا یہ ستارے رب نہیں ہو سکتے، یہ چاند رب ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ چاند بھی غائب ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، انہوں نے کہا چاند بھی رب نہیں ہو سکتا، سورج رب ہے۔ پھر دیکھا سورج بھی ڈھلنا شروع ہو گیا، لا احب العافلین، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ڈھلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورج بھی ڈھل گیا، سورج بھی ڈھلنا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، انہیں رب کی پہچان پتہ چل گئی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے بطور شکرانہ 4 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے حبیب کی امت پر فرض قرار دے دی۔ عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہو، عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 4 اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، دریا کا اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ 4 اندھیروں سے نجات ملی۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وقت عصر تھا، وقت عصر تھا، 4 رکعت نفل نماز پڑھی، 4 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے حبیب کی امت پر فرض قرار دے دی۔ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے ہو، نصارہ نے الزام لگایا، کس پر الزام لگایا؟ 2 عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، ایک مریم علیہ السلام پر الزام لگایا۔ اللہ نے تینوں الزامات سے بری قرار دے دیا۔ 2 الزام عیسیٰ پر کون سے لگائے تھے کہ یہ خدا ہے، یا معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ یہ خدا کی بیوی ہیں۔ تینوں الزامات سے بریت اللہ رب العزت نے مغرب کے وقت عطا کی تو 2 رکعتیں پڑھی حضرت عیسیٰ نے، 1 رکعت پڑھی حضرت مریم نے۔ یہ تینوں رکعتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر فرض قرار دے دی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، 4 رکعتیں پڑھتے ہو، 4 رکعتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ عصا دریا پہ مار، دریا پہ عصا مارا، لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا پار ہو گیا، 4 غموں سے نجات ملی۔ پہلا غم کیا تھا، دوسرا کیا تھا، وقت نہیں تفصیل کے اندر جاؤں، 4 غموں سے نجات ملی۔ 4 رکعت نفل بطور شکرانہ کے پڑھے، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے حبیب کی امت پر فرض قرار دے دی۔ یہ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ 5 نمازیں، پھر ہر نماز کی رکعتیں کیسی ہیں یہ ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر تکبیر تحریمہ، پہلا فرض جانتے ہو اللہ اکبر۔ جب ہم نے کہا اللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، ہاتھ اوپر کرنا۔ آپ جانتے ہیں بندہ جب ڈوبتا ہے، جسے تیرنا نہیں آتا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ آپ نے قیام کیا۔ آپ جانتے ہو روئے زمین پہ جتنے بھی درخت ہیں، قیام آپ مدینہ مسجد میں کرو گے، قیام آپ اپنے گھر کے اندر کرو گے، قیام آپ دنیا کی کسی جگہ پر کرو گے، رب تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں دنیا کے درختوں کے قیام کا ثواب لکھ دے گا۔ رکوع کرو گے، قرات کرو گے، عام طور پر قرآن پڑھیں، ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھیں، 50 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو گے، رب تمہارے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کا ثواب لکھے گا۔ رکوع کرو گے، جتنے بھی چوپائے ہیں یہ عبادت کی حالت کے اندر ہیں، تم رکوع کرو، رب تعالیٰ دنیا کے تمام چوپایوں کے رکوع کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تم سجدے کرو، حشرات الارض
हशरातुल अर्ज़, जमीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़े, ये भी रब की तस्बीह को बयान कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं, ये भी अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। ऐ हजरत इंसान, तू सजदे कर, तू सजदे कर, रब ताला तेरे नाम अमाल में तमाम हशरातुल अर्ज़ का सवाब लिख देगा। तू तशाहुद में बैठ, तू तशाहुद में बैठ, तशाहुद में बैठ। दुनिया के जितने भी पहाड़ हैं ये तशाहुद के अंदर हैं। तू तशाहुद पढ़ता है, तशाहुद की हालत में बैठता है, रब ताला तेरे नाम आमाल के अंदर तशाहुद के पहाड़ों के तशाहुद का सवाब लिख देता है। तू सलाम फेरता है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तेरे लिए इनाम क्या होता है? अगर तकबीर तारीमा से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तक तूने नमाज को नमाज समझ कर पढ़ा, दाईं तरफ सलाम फेरा, बाईं तरफ सलाम फेरा, रब ताला तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। रब ताला तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। पर किसके लिए खोलता है? उसके लिए खोलता है कि जिसको नमाज का इल्म होता है। आज हमारी नमाजें क्या है? आज हम जमात के साथ नमाज पढ़ने आते हैं और जमात के साथ भी हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे हमारी नमाज नहीं होती। 3 बड़ी गलतियां हैं, 3 बड़ी गलतियां बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। पहली गलती, हम इमाम से पहले तकबीर तहरीमा कह लेते हैं, नमाज नहीं होती। दूसरी बड़ी गलती, हम इमाम से पहले सजदे में चले जाते हैं, नमाज नहीं होती। तीसरी बड़ी गलती, हम इमाम से पहले सलाम फेर जाते हैं, नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती। इज़ा कब्बर फकब्बिर, जब इमाम तकबीर कहे फिर तुम तकबीर कहो। इज़ा रका फरकाऊ, जब इमाम रकू करे फिर तुम रकू करो। इज़ा सजद फसजुदू, जब इमाम सजदा करे फिर उसके बाद तुम सजदा करो। लेकिन हाल हमारा क्या है? अभी इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर तो हमारे हाथ बांधे होते हैं। अभी इमाम साहब क़िरात को मुकम्मल करते हैं, रुकू में जाने के लिए अल्लाह कहते हैं कि हम रुकू में पहुंच जाते हैं। अभी इमाम साहब खड़े हैं, रब्बना लकल हम्द, तो हम सजदे में होते हैं। और फिर इतनी हमारे अंदर तेजी है, इमाम साहब एक तरफ सलाम फेरते हैं, हम दूसरी तरफ भी सलाम फेर कर बैठे होते हैं। यह जल्दबाजी शैतान का काम है, जल्दबाजी शैतान का काम है। इन गलतियों से हमें अपने आप को बचाना होगा। इन गलतियों से पाक हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की कसम ऐसी नमाजें होंगी तो फिर इन नमाजों से आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। जिसने इस दुनिया के अंदर आका की आंखों को राहत पहुंचाई, कल क़यामत के दिन वो आका की शफाअत से फैज़याब हो जाएगा। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने को है ना, आज़म करो, इरादा करो, मुसम्मम इरादा करो कि हम नमाज सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, अपनी औलाद को नमाज सिखाएंगे, अपने आइज़ा व क़ारिब को नमाज सिखाएंगे। नमाज अच्छी निकल आई, सारे अमाल अच्छे निकल आएंगे। और अगर कहीं नमाज में ख़राबी हुई तो बाकी अमाल के अंदर भी पकड़ हो जाएगी। आप जानते हैं, आपने आज कई मसाइल सीखे हैं। एक जिसने मसला सीखा, वक़्त अगरचे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं एक फजीलत बता दूं, ज़िंदगी का नहीं पता अगला जुमा मुझे नसीब होता है या नहीं होता। आपने एक मसला सीखा, जिसने एक मसला सीखा गोया उसने इल्म का एक बाब सीखा। जिसने इल्म का एक बाब सीखा गोया उसने 1000 रकत नवाफिल मकबूल पढ़ लिए। 1000 रकत नवाफिल मकबूल का सवाब उसे अता फरमाया जाएगा। और 1000 रकत नवाफिल हम पता नहीं सारी ज़िंदगी में ना पढ़ सके। इस मुख्तसर से वक़्त के अंदर आपने कई मसाइल सीखे, नीयत ठीक थी, मेरे अंदर भी इखलास था, आपके अंदर भी अगर इखलास था तो हमारे नामा आमाल में इस वक़्त कई 1000 रकत नवाफिल का सवाब लिखा जा चुका है। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह हमें दीन सीख कर दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।